بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللہ رب العالمین اپنے العالمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت اور احترام عاجزی انکساری کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت پر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، فضل فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ 3 جمعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث طیبات جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہیں، معانی و مطالب کے اعتبار سے جامع ہیں، جن کو جوامع الکلم کا درجہ دیا گیا، وہ احادیث طیبات جو ہیں وہ آپ احباب کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث طیبات جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا، 3 باتوں کا یا 3 لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ مختصر احادیث ہوتی ہیں، چھوٹی احادیث عام زبان میں جن کے الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں، تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے اندر مضمون اور اس کے اندر جو ہے وہ چند الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو امت تک پہنچایا۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہان کی کامیابی اسی وقت ہی حاصل کر سکتی ہے جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے زندگی بسر کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر کے جب زندگی بسر کرے گی تو پھر یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ دنیا جہان کی کامیابی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق بسر نہیں کرے گی، اس وقت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا
جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر، اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اطاعت خداوندی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں واسطے وسیلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ اللہ کے احکامات پر کسی صورت عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اطاعت خدا بندی اور اتباع خدا بندی اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے محبت وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے ہی ممکن ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین احادیث طیبات ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک روشنی کا مینارہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث طیبات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث لا ترد، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو رد نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ بندے کے پاس آ جائیں تو ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ثلاث لا ترد، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اگر دیکھیں تو زندگی اور اپنی زندگی کے اندر ان احادیث طیبات کو، ان فرامین مصطفیٰ کو اگر ہم اپنے اوپر لاگو کریں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، دلوں میں محبت پیدا ہوگی، دلوں میں الفت پیدا ہوگی، نفرتیں ختم ہوگی۔ فرمایا ثلاث لا ترد، فرمایا تین چیزیں اگر کوئی دے تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوٹانا نہیں چاہیے، ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز فرمایا الوسائد، فرمایا تقیہ اگر کوئی دے نا تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم جو ہے وہ اگر چند لوگ بیٹھے ہوں محفل میں، مجلس میں، کسی مقام پر، تو بیٹھنے کا ہمارا جو انداز، اب تو کرسیاں اور صوفوں والا دور آ گیا، پہلے جب زمین کے اوپر بیٹھا جاتا تھا، آج بھی ہم اگر جو ہے اپنے یہ پٹھان لوگ ہیں پختون، ان کو اگر دیکھیں تو ان کا طریقہ کار جو بیٹھنے کا ہے وہ زمین پر وہ گدے ڈال کر پیچھے جو تکیے سرانے رکھے ہوئے تھے، تو سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے، بیٹھ جائے، دوسرا بندہ آ کر بیٹھتا ہے تو وہ پہلے والا اگر اس کو تکیہ پیش کرتا ہے، بھئی یہ پیچھے رکھ لو، اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لو، تو فرمایا کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ وہ تکیہ آپ کو پیش کر رہا ہے وہ ایک محبت کے ساتھ پیش کر رہا ہے، تحفتاً پیش کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ فرمایا اگر کوئی تقیہ دے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ الوسائد، فرمایا پہلی چیز جس کو انکار نہیں کرنا چاہیے وہ ہے تقیہ۔ اور دوسری نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدہن، فرمایا کوئی خوشبو کا تحفہ دے، کوئی تیل کا تحفہ پیش کرے تو فرمایا اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا واللبن، اور دودھ اگر کوئی پیش کرے تو اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تین چیزیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد، کہ تین چیزیں
ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تحفہ دن پیش کرے، اگر کوئی تمہارے سامنے رکھے، تمہیں کچھ دے یہ چیزیں، تو فرمایا ان سے انکار مت کرو۔ ایک تکیہ اگر کوئی پیش کرے اس سے انکار نہ کرو، اور خوشبو اگر کوئی پیش کرے اس سے انکار نہ کرو، اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس سے بھی انکار نہ کرو۔ اب یہ بظاہر معمولی سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر، اس کی اگر گہرائی کے اندر جا کر دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے کے دل میں محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا یہ تیل کوئی پیش کرے، خوشبو پیش کرے، دودھ کوئی پیش کرے، تکیہ کوئی پیش کرے، فرمایا اس سے انکار نہ کیا کرو، وہ قبول کر لیا کرو۔ تم قبول کرو گے وہ بندے کے دل کے اندر جو محبت تھی، وہ جب تم تحفہ قبول کر لو گے اس کے دل میں تمہاری محبت اور قدر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا ثلاث لا ترد۔ اور اگلے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان، اگلی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد۔ فرمایا تین باتیں یا تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر سنجیدگی کے اندر کی جائے پھر بھی ہو جاتی ہیں، اگر مذاق کے اندر کی جائے پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ تین چیزیں فرمایا اگر سنجیدگی میں بھی ہو تو وہ پھر بھی وہ قابل عمل ہوں گی، سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں۔ جدہن جد وحزلہن جد۔ فرمایا سنجیدگی میں بھی وہ سنجیدگی ہیں، سنجیدہ بات ہے، اور اگر مذاق کے اندر بھی کی جائے تو پھر بھی وہ بات قابل عمل ہو جاتی ہے، وہ بھی مذاق نہیں ہوتا اس بات کے اندر، وہ بات بھی سنجیدہ جو ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر فرمایا وہ ہے النکاح۔ فرمایا نکاح کرنا۔ اگر کوئی مذاق کے اندر بھی کہے نا ایک دوسرے کو گواہ کی موجودگی میں کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، یہ مجھے قبول ہے، وہ کہے مجھے قبول ہے، مذاق میں کرے تب بھی نکاح واقع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پر الطلاق۔ فرمایا طلاق کا معاملہ بھی یہی ہے۔ فرمایا وہ اگر کوئی سنجیدہ طور پر بھی طلاق دے تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگر مذاق میں کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے تجھے طلاق دی پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والرجعۃ، اور اگر کوئی رجوع کرے یعنی ایک طلاق دی ہے، طلاق رجعی دی ہے، اور اس کی جو مدت ہے 1 مہینہ، اس کے اندر اپنی بیوی سے وہ رجوع کر لیتا ہے، اس کے ساتھ بول چال بنا لیتا ہے، چاہے وہ سنجیدگی کے طور پر بنائے چاہے مذاق میں بنائے، وہ رجوع بھی جو ہے وہ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، انہی باتوں کو اگر تین چیزوں کو لے کر دیکھیں تو نکاح کے معاملے کے اندر اور خاص کر طلاق کے معاملے کے اندر جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، پھر دوڑتے ہیں وہ میں نے غصے میں دے دی تھی، میرا ارادہ نہیں تھا دینے کا۔ جب واضح الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق کے اندر بھی طلاق دے دی تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گا۔ تو دین کے احکامات جو ہیں وہ مذاق بنانے والے نہیں ہیں کہ دین کے احکامات کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں اگر جدہن جد، فرمایا سنجیدگی کے ساتھ کی جائے پھر بھی سنجیدہ ہے، وحزلہن جد، فرمایا اگر مذاق میں بھی کی جائے تو پھر بھی یہ سنجیدہ ہی سمجھی جائیں گی۔ تو یہ زندگی اپنی زندگی کے اندر اگر ہم ان چیزوں کو شامل کریں، ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہماری زندگی بڑی پریشانیوں سے بھی بچ جائے گی اور زندگی کے اندر بہاریں اور خوبصورتی بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ سنجیدگی کے اندر بھی سنجیدہ ہے اور مذاق کے اندر بھی جو ہے وہ سنجیدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ میں مذاق میں طلاق دے دوں اور سب کہوں کہ میری طلاق واقع نہیں ہوئی، یا مذاق کے اندر نکاح کر دوں تو سمجھو میری نکاح نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ جو تین چیزیں ہیں نکاح، طلاق اور رجوع، فرمایا یہ تین چیزیں ان میں سنجیدگی کو بھی سنجیدہ ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کو بھی سنجیدہ ہی سمجھا جائے گا۔
تو اس لیے جو ہے ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، بچانا چاہیے کہ کہیں مذاق میں جو ہے وہ ہم گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ پر ہے، یعنی 3 لوگ اگر کوئی کسی کام کا وہ ارادہ کرتے ہیں، جس کام کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، فرمایا 3 آدمی وہ ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، یعنی اللہ ان کی مدد جو ہے وہ ضرور کرتا ہے 3 لوگوں کی۔ تو کون سے وہ 3 لوگ ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا پہلے نمبر پر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جب بندہ کوئی نکلتا ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں نہ نکلے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور شامل ہوتی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، غزوہ بدر کو پڑھ لیں، دیگر غزوات کو پڑھ لیں کہ سامنے لشکر کتنا ہوتا تھا، مسلمانوں کا لشکر کتنا ہوتا تھا، اور کفار کے پاس، مشرکین کے پاس وسائل کتنے ہوتے تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو ہے وسائل تھے ان کے اندر کمی کتنی ہوتی تھی۔ لیکن جب مسلمان سچے جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد، وہ جہاد جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہوتا ہے۔ اپنی کرسی کے لیے اپنے برکروں کو لگا کر کہیں جی ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ خودکشیاں ہوتی ہیں۔ جہاد وہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے جو کیا جائے وہ ہوتا ہے جہاد، یا اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے کیا جائے وہ ہوتا ہے جہاد۔ تو فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا جو مجاہد اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ضرور، جنگ بدر میں دیکھیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ آج اگر مسلمان کفار کے مقابلے میں پسپا ہو رہے ہیں، مسلمان کفار کے مقابلے میں کمزور ہے، تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس راستے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ کسی شاعر نے کیا کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں دردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مسلمان اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر لے آج بھی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اگر آج بھی مسلمان جہاد کا راستہ اختیار کرے گا اللہ کی ضرور مدد اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو فرمایا یہ 3 لوگ جو ہیں اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی مدد کرنا، اللہ ان کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا ثلاثۃ، فرمایا 3 لوگ حق علی اللہ عونہم، فرمایا وہ ہیں جن پر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ان کی مدد کرنا۔ پہلے نمبر پر فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقاتب الذی یرید الاداء، فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں تجھے اتنی رقم عطا کروں گا اور تو مجھے آزاد کر دے۔ یہ اسلام کی ابتدائی ایام کے اندر جب غلامی کا وہ دور تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان کیا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جو ہے وہ ادا کر دوں گا، اتنا سونا ادا کر دوں گا، اور وہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے، مشقت کر کے وہ اتنی رقم اس کو ادا کر دیتا ہے یا کہیں سے بندوبست کر کے اس کو ادا کر دیتا ہے، تو اس کا مالک جو ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ غلام جب اپنے مالک کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیتا ہے اور معاہدہ کرنے کے بعد جب وہ اپنی محنت مزدوری کرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں برکت ڈالتا ہے، اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، فرمایا وہ شخص جو اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی شخص نکاح کا جو اصل مقصد ہے
وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی پاک دامنی کو، اپنی عفت کو جو ہے، اپنی شرم و حیا کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب بندے کے اوپر شہوت زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، سنت ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میں اپنی پاک دامنی کو محفوظ کر لوں، میں گناہ سے بچ جاؤں، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لوں، میں گناہ کے راستوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، اور میں جب اس لیے وہ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ فرمایا تین لوگ، مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور وہ شخص جو اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آج تو ہمارے جو ہے وہ شادی کی ترجیحات بھی، نکاح کی ضروریات بھی، نکاح کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا ہوا۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے دنیا داری کو اور دنیاوی معاملات کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے۔ اگر نکاح شادی آج بھی سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کی جائے تو آج جو طلاق کی ریشو اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں نا کہ طلاقیں کس حساب سے ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نکاح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے۔ اگر ہم نکاح کریں ایسے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو پھر جو ہے اس کے اندر برکتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا، ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامۃ یغبطہم الاولون والآخرون۔ فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو قیامت والے دن ثلاثۃ علی کثبان المسک، کستوری کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کستوری کے ڈھیر ٹیلے لگے ہوں گے، ان کے اوپر وہ تین لوگ قسم کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے قیامت والے دن۔ فرمایا یغبطہم الاولون والآخرون، فرمایا جو گزر جائیں گے وہ بھی ان پر رشک کریں گے ان کو دیکھتے ہوئے، جو پیچھے آنے والے ہوں گے وہ بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، رشک کرنے کے لیے۔ یہ دیکھو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا کیا ہے، کتنا مرتبہ عطا کیا ہے، اور کتنا جو ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو اس قیامت والے دن عزت کا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ تین چیز، فرمایا وہ کون ہیں تین لوگ؟ پہلے نمبر پر فرمایا رجل ینادی بالصلاۃ الخمس فی کل یوم ولیلہ، فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر دن رات میں 5 مرتبہ آذان پڑھتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس بندے کو مشک کے کستوری کے ٹیلوں کے اوپر بٹھا دے گا۔ کتنا بڑا اجر اور کتنا مقام ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آذان پڑھنا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، فرمایا وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرتا ہے اور لوگ اس پر راضی ہوتے ہیں، فرمایا اس شخص کو بھی جو ہے وہ اللہ قیامت والے دن کستوری کے ٹیلوں پر بٹھائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم بات فرمایا وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فرمایا وہ شخص جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ بندہ ہے کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، تو اس اپنے مالک کے ساتھ بھی وہ کام کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس کے حق کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور جب اپنے اس دنیاوی مالک کا، جس کے پاس نوکری کرتا ہے، جس کے پاس ملازمت کرتا ہے، جس کے انڈر کام کرتا ہے، جس سے تنخواہ لیتا ہے، جس سے جو ہے وہ مزدوری لیتا ہے، تو اس کام کے اندر وہ کام چوری نہیں کرتا، اس کام کو وہ پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں جس طرح اکثریت سرکاری ملازموں کے اندر، سرکاری دفاتر کے اندر صبح جاتے ہیں، جا کر سارا دن گزار کر آ گیا، نہ کام نہ کاج کچھ بھی نہیں۔ فرمایا عبد ادّى حق اللہ وحق موالیہ، فرمایا جس نے اپنے مالک کا حق ادا کیا اور اس کے بعد پھر اللہ کا حق بھی ادا کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سارا دن جو ہے وہ اپنے مالک کی ڈیوٹی کے اندر رہتی، اپنے مالک کی خدمت گزاری کے اندر رہتی،
جب رات ہوتی ہے تو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ سارا دن جو ہے وہ میں نے مالک کی خدمت کی ہے، اب جو ہے وہ اصلی مالک کی خدمت جو ہے وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یعنی بندہ دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر بھی، دنیاوی کام کاج کے اندر بھی جو ہے وہ ڈنڈی نہ مارے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، اور اللہ کی جو ہے اس کے ذمہ لگائی گئی جو ڈیوٹی ہے، اللہ نے جو اس کے ذمہ نماز لگائی ہے، جو دیگر احکامات لگائے ہیں، ان کے اندر بھی کمی اور کوتاہی نہ کرے، یعنی اللہ کے حقوق بھی پورے کرے اور اپنے مالک کے حقوق بھی پورے کرے۔ ادّا حق اللہ و حق موالیہ۔ کئی ہم میں سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جی سارا دن کام کر کے آئے تھک جانے اور ساڑھے کو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ تم نے کام کیا ہے اپنی روزی کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے دنیاوی مالک کے لیے کام کیا ہے، اور جس نے سب کچھ دیا ہے اس کا بھی حق ہے نا اس کے سامنے بھی سجدہ رہے، اس کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکا، اس کے سامنے بھی اپنے جبین نیاز کو رکھ۔ تو فرمایا جو شخص ایسا ہوگا، دن میں محنت بھی کرے گا، مشقت بھی کرے گا، مزدوری بھی کرے گا، اپنے مالک کا جو حق ہے وہ ادا کرے گا، اس کے اندر کمی نہیں کرے گا، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے پورا کرے گا، اور جب اللہ کے حق کی باری آتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی پورا کرتا ہے، فرمایا وہ شخص جو ہے اس کو بھی اللہ بروز قیامت کستوری کے ٹیلوں کے اوپر جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا یقبضہم الاولون والآخرون، فرمایا جب لوگ گزریں گے نا ان کے پاس سے، جب لوگ گزریں گے، قیامت کا وہ ماحول ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، لوگ گزر رہے ہوں گے، وہ جو ہے وہ کستوری کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تو فرمایا ان سے جو گزر جائیں گے وہ بھی رشک کریں گے ان کے اوپر، اور جو پیچھے آنے والے ہوں گے وہ بھی ان کے اوپر رشک کریں گے کہ دیکھو اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جس وقت بروز قیامت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اللہ ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا پہلے نمبر پر فرمایا فاصل الرحم یزید اللہ فی رزقہ ویمد فی اجلہ، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، کوئی اس کے ساتھ برائی بھی کرتا ہے، کوئی اس کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، پھر بھی وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا نا سل من قطعک وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، فرمایا جو تیرے ساتھ تعلق توڑتا بھی ہے نا تو کوشش کر اس کے ساتھ تعلق بنا کے رکھ، جو تجھے کسی چیز سے محروم کرتا ہے کوشش کر تو اس کو عطا کر۔ تو فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا معاملہ کرے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وَامْرَأَةٌ مَاتَ زَوْجَهَا وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا، فرمایا وہ عورت جس کا خامد انتقال کر جائے، وہ عورت جس کا خامد انتقال کر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وَتَرَكَ عَلَيْهَا أَيْتَامًا صِغَارًا، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، فقالت لا اتزوج، فرمایا وہ کہے کہ میں اب عورت ہے، جوان ہے، خامد فوت ہو گیا ہے، بچے چھوٹے ہیں، لیکن وہ عورت اس وجہ سے شادی نہیں کرتی کہ میں ان یتیموں کی پرورش کروں گی، اگر میں شادی کر لوں گی میرے یہ جو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں یہ رل جائیں گے، یہ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ فرمایا اگر وہ کوئی عورت اس وجہ سے، اس نیت سے کہ میں اپنے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی، ان یتیموں کی پرورش کروں گی، تو فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا اللہ اس عورت کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَبْدٌ صَنَعَ طَعَامًا فَأَضَافَ، فرمایا
بندہ کوئی کھانا تیار کرتا ہے اور کھانا زیادہ تیار کرتا ہے، کھانا زیادہ تیار کر کے وہ اس کھانے کے اندر یتیموں اور مسکینوں کو بلاتا ہے، ان کو عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو نے میرے بندوں کو عزت دی ہے، کل قیامت والے دن میں تجھے عزتیں دوں گا۔ آج ہم اپنے جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں، اپنی شادیوں کو دیکھیں، اپنے ولیموں کو دیکھیں، جو اپنی دعوتوں کو دیکھیں، ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، امیروں کو بلاتے ہیں، کاروں والوں کو بلاتے ہیں، کوٹھیوں والوں کو، فیکٹری والوں کو بلاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی کسی دعوت میں کبھی کسی غریب کو بلایا، کسی یتیم کو بلایا ہو، کسی مسکین کو بلایا ہو، کسی ماڑے کو بلایا ہو؟ نہیں، ہم بلاتے ہیں بھائی کسی نے بلاواں گے، کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دے کے ہی جائے گا نا۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بیٹے کی شادی کی ہے، ولیمہ کیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے، وہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لفافہ دے کر جائیں گے۔ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا بہترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے، ولیمہ کوئی بھی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، فرمایا بہترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر غریبوں مسکینوں کو بلایا جائے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کو غریبوں کا عام غریب مسکین اور یتیم تو ایک طرف رہ گئے، کوئی بینڈ پر آپ ماڑا ہو تو انہوں نہیں بلاتے، ہم اس کو نہیں بلاتے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ رہے دیکھو غریب ہے غریب ہے۔ ہماری یہ سوچ ہو چکی ہے، ہم اس سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے تحت ڈھالے۔ تو فرمایا وہ شخص جو کھانا پکائے، زیادہ کھانا پکائے، اس لیے پکائے کہ میں غریبوں مسکینوں کو بلاؤں گا، اس کے اندر شامل کروں گا، اور ان کو بٹھائے عزت کے ساتھ، اور عزت کے ساتھ بٹھا کر جب ان کو کھانا کھلائے تو اس نے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو عزت دی ہے۔ اللہ قیامت والے دن اس کو عزت ایسی عطا فرمائے گا، فرمایا جب کوئی چیز کسی کا سایہ نہیں ہوگا، گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، تپش ہوگی، سورج نزدیک ہوگا، زمین گرم ہوگی، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا اللہ اس بندے کو جو یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانے والا ہوگا، فرمایا اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین احادیث یہ ہمارے لیے روشنی ہے، ہم ان پر عمل کریں تو زندگی ہماری خوبصورت ہوگی، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، الفتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، معاشرہ خوبصورت ہوگا، اور کامیابی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و علیہ۔